بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مثلث مسطح اور علم مثلث کروی کا باقاعدہ طور پر ہم آغاز کر چکے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے اس علم کا کچھ تعارف بیان کیا تھا اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ گزارشات کی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس علم کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس علم کی تعریفات جو بہت ضروری ہیں اور چند ایک تعریفات انشاءاللہ وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں اس کورس کے حوالے سے کہ ہم اس کورس کے اندر دو قسم کی لینگویجز استعمال کریں گے۔ نمبر 1 عربی، نمبر 2 انگلش۔ عربی اس وجہ سے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتابوں کے اندر تحقیقات اس فن کے اندر کی ہیں تو ہم ان کو سمجھ سکیں، اس لیے کہ انہوں نے جتنی بھی تحقیقات کی ہیں اور ان کے اندر جو اصطلاحات بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری اصطلاحات اسی ہی یعنی عربی کے اندر ہی بیان کی گئی ہیں، تو لہٰذا ان اصطلاحات کو عربی کے اندر سمجھنا یہ ضروری ٹھہرا۔ دوسری بات وہ یہ کہ انگلش کیوں ضروری ہے۔ انگلش کی اصطلاحات وہ اس وجہ سے ضروری ہیں کیونکہ وہ آج کی ہماری ضرورت ہے۔ آج ہمارا اسٹوڈنٹ چاہے وہ اسکول ہے، اسکول سے ریلیٹڈ ہے یا کالج کے اندر پڑھتا ہے، تو وہ جو بھی میتھ سمجھتا ہے تو وہ سارے کے ساری یہی انگلش کے اندر ہی اصطلاحات کو پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ ایسے افراد پیدا ہوں کہ جو عربی سے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو سمجھیں اور سمجھ کر جدید طرز پر وہ منظر عام پر لائیں۔ تو اس تمہید کے بعد اس چھوٹے سے نوٹ کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تعریفات، چند ایک تعریفات یعنی ڈیفینیشنز جو خاص اس فن کی ہیں ان میں سے ہم بالکل اس کو بنیاد سے لے کے چلیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ڈاٹ یعنی نقطہ۔ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا جو نقطہ ہے اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، نہ ہی لمبائی میں، نہ چوڑائی میں اور نہ ہی گہرائی میں، اس کو ہم نقطہ کہتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 2 خط، جس کو ہم لائن کہتے ہیں۔ خط کیا ہے؟ خط کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے وہ خط کہلاتا ہے، یعنی لائن۔ نمبر 3 سطح، جس کو ہم سرفیس کہتے ہیں۔ سرفیس یعنی سطح کہتے ہیں کہ جو صرف لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرے اس کو ہم سطح کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر باڈی، جسم، یعنی جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں کے اندر تقسیم کو قبول کرے اس کو ہم کہتے ہیں باڈی یا جسم۔ اب یہ بنیادی طور پر میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اب اس کو تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ اپنے ذہن کے اندر یہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو اس کتاب کے اندر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی ایک یہاں سے لے کر یہاں تک لمبائی ہے، پھر یہ چوڑائی ہے، اور اس سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم گہرائی کہتے ہیں یا موٹائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اب اگر ہم اس کی موٹائی سے، گہرائی سے اگر ہم اس کے 2 حصے کرنا چاہیں، 3 حصے کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ کتاب ہے وہ کئی صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے کئی حصے پہلے سے ہی موجود ہیں کہ وہ کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جسم ہے، یہ باڈی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گہرائی میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس کی یہ لمبائی ہے، اس لمبائی کو اگر آپ دیکھیں تو لمبائی میں بھی اس کو اگر ہم کاٹنا چاہیں، تقسیم کرنا چاہیں، حصے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اس کی چوڑائی ہے، اگر چوڑائی کو آپ دیکھیں گے تو چوڑائی میں بھی یہ کاٹا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ کتاب باڈی کہلائے گی۔ کیوں باڈی کہلائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ لمبائی میں، چوڑائی میں اور گہرائی تینوں کے اندر یہ تقسیم کو قبول کرتی ہے، یعنی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اب سطح کیا ہے؟
اگر ہم اس کی گہرائی کو ختم کرنا شروع کر دیں، اسی کتاب کی گہرائی کو ختم کرنا شروع کر دیں، اس کا ایک صفحہ پھاڑیں، دوسرا پھاڑیں، تیسرا، فرض کریں کہ وہ آخری ایک صفحہ اس کا باقی بچے اور مزید اس صفحے کے 2 صفحے گہرائی کے اندر نہ کیے جا سکیں، تو اس کو ہم کہیں گے سطحہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ لمبائی کے اندر اور چوڑائی کے اندر تو ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے، لیکن گہرائی کے اندر نہیں کاٹا جا سکتا، لہذا اس کو ہم کہیں گے سطحہ۔ نمبر 3 وہ ہے خط۔ اگر ہم چوڑائی کے اندر اسی سطح کو کاٹنا شروع کر دیں، کاٹتے جائیں، آخر کے اندر اس صفحے کے آخر کے اندر ایک کنارے پر جو ایک لمبی لائن سی بنے گی، اس کو ہم کہتے ہیں خط۔ یہ اس صورت کے اندر کہ جب مزید یہ چوڑائی کے اندر نہ کاٹ سکے تو اس کو ہم کہیں گے خط یعنی لائن۔ اس کے بعد یہ جو لائن ہے ہمارے پاس، خط جس کو ہم نے کہا ہے، اس کو اب ہم لمبائی کے اندر کاٹنا شروع کر دیں، کاٹتے جائیں، آخر کے اندر جو ایک نقطہ بچے گا، جو ایک کونا اس کا بچے گا، اس کو ہم کہتے ہیں نقطہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گہرائی میں یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم پہلے تھا تو اس کو ہم نے گہرائی کے اندر کاٹ لیا، اب مزید نہیں کاٹ سکتا۔ اب اسی طرح چوڑائی کے اندر بھی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ چوڑائی کے اندر بھی ہم کاٹ چکے۔ اب اس کے بعد جو ایک لمبائی کے اندر تھا، وہ لمبائی بھی ہم اس کو کاٹ چکے، اب مزید یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، تو لہذا نقطہ وہ ہوا کہ جو نہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 3 اصطلاحات ہوئیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک ضمنی طور پر بات عرض کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کارٹون ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ 3D کارٹون ہے، اور کچھ کارٹون ایسے ہوتے ہیں کہ یہ معروف تو نہیں ہے، لیکن کارٹون تو بنائے جاتے ہیں، دکھائے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے 2D کارٹون۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل پر غلام رسول کے مدنی پھول یا غلام رسول کے جو کارٹون آتے ہیں، یہ 3D کہلاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ جو کریکٹر ہوتے ہیں، وہ لمبائی کے اندر اور چوڑائی ان کی نظر آتی ہے، اسی طرح ان کی پیچھے گہرائی بھی نظر آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں 3D کارٹون۔ اور ایک کارٹون وہ ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کارٹون ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2D کہلاتے ہیں، یعنی جو سطح پر بنتے ہیں۔ وہ کیسے سطح ہوتی ہیں؟ وہ کیسے کہ ان کی دیکھیں تو آپ صرف لمبائی اور چوڑائی تو ان کی آپ کو نظر آئے گی، لیکن ان کے پیچھے بیک جو گہرائی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے جو پہلے والے کارٹون ہیں ان کو 3D کہتے ہیں، یعنی جن کی 3 ڈائمینشنز ہوں، 3 جانبیں ہوں، اور 2D وہ ہے کہ جس کی 2 ڈائمینشنز ہوں، یعنی 2 جانبیں ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ 2D اور 3D کی بنیاد بھی انہی چیزوں پر ہے۔ اب اس کے بعد شکل کسے کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں کہ جسے ایک حد یا کئی حدود نے گھیرا ہوا ہو، اس کو ہم شکل کہتے ہیں۔ اب کئی خطوط اگر ملیں، کئی خطوط ملتے ہیں، فرض کریں تو مثلا میں ایک دیوار کے اوپر یا ایک وائٹ بورڈ کے اوپر میں 3 خط کھینچتا ہوں اور آپس میں ان کو ملا دیتا ہوں۔ اب اس سے جو ایک شکل بنی ہے 3 کونوں والی، اس کو ہم شکل کہتے ہیں۔ یہ جو صورت بنی ہے، یہ جو حیت بنی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شکل کہیں گے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اس کو شکل کہیں گے۔ اب اس کے بعد اوپر ہم نے بیان کیا تھا خط کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، یعنی ٹائپس آف لائن جو ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 ہے اسٹریٹ لائن، اور ایک ہوتی کرو لائن۔ اسٹریٹ جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں خط مستقیم، اور کرو لائن جسے ہم کہتے ہیں خط منحنی۔ تو بالکل سیدھا اس طریقے سے یہ جو خط ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خط مستقیم کہتے ہیں، یعنی اسٹریٹ لائن کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ والا، اس کو ہم خط منحنی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیڑھا ہے۔ تو خط بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوئے۔
اس کے بعد اگر ہم تین خطوط کو آپس میں ملا دیں، ایک خط میں نے کھینچا، پھر دوسرا خط کھینچا، پھر دوسرا کو پہلے کے ساتھ ملا دیا اور پھر ان دو کو ایک خط کے ساتھ ملا دیا، تو یہ ایک شکل بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مثلث، اور انگلش کے اندر ٹرائینگل، یعنی ایسی شکل کہ جو تین خطوط سے مل کر بنے اس کو ہم مثلث یا پھر ٹرائینگل کہتے ہیں، جس کی ہم نے آگے بحثیں کرنی ہے۔ اس کے بعد مثلث کی سطح و قرہ کے لحاظ سے تقسیم، سطح اور قرہ، قرہ کہتے ہیں قرۃن، عربی میں کہتے ہیں بال کو، گیند کو، اور انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں سفیر، یعنی جو بھی مثلث ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے بنیادی طور پر۔ ایک وہ ہوتی ہے کہ جو کسی سطح کے اوپر بنتی ہے، سطح مثلا آپ دیوار کے اوپر تین خطوط کو آپس میں ملا دیتے ہیں، تو جو آپ مثلث دیوار کے اوپر بنائیں گے اس کو کہیں گے کہ یہ سطح پر بنائی گئی ہے، اس کو پلین ٹرائینگل کہیں گے۔ ایک وہ ہوتی ہے جو کسی بال کے اوپر بنتی ہے، گول جسم کے اوپر بنتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، جس طرح یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سفیریکل ٹرائینگل، یعنی مثلث قربی۔ یہ وہ دو مثلثیں ہیں کہ جن کی ہم نے آگے جا کر بحث کرنی ہے، اور انہی دو علموں کو ہم نے آگے جا کر بیان کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مثلث کے اجزاء، مثلث کے بنیادی طور پر دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک خطوط ہوتے ہیں اور ایک زوایا یعنی زاویے ہوتے ہیں۔ خطوط، ان کو ہم مثلث کے اندر جب یہ خط آ جاتے ہیں تو ان کا نام بدل جاتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں، عربی کے اندر کہتے ہیں ضلع، اصل میں عام طور پہ اس کو بولتے ہیں ضلع، تو ضلع ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو ہم کہتے ہیں ضلع، اس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں سائڈ، اور دوسرے ہیں زاویے، زاویے تو زوائد، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اینگلز، یعنی جب بھی کوئی مثلث ہوگی تو اس کے دو قسم کے پارٹس ہوں گے، نمبر ایک اینگلز ہوں گے اور دوسرے سائڈز ہوں گے۔ یہی وہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہوتا ہے۔ چونکہ مثلث کے یہ دو پارٹس ہیں، لہٰذا انہی کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہوگی آگے جا کر۔ اب یہ زاویہ کیا ہے؟ جب ہم کسی ایک خط کو بچھاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ ایک خط کھینچیں، اس کے اوپر کہیں پر بھی دوسرا خط آپ کھینچ دیں، تو اب جو ایک خط کی دوسرے کے ساتھ وہ جو ایک تعلق بنے گا، اس تعلق کو ہم کہتے ہیں زاویہ، اس تعلق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زاویہ۔ تو بس یہ زاویہ ہوتا ہے، مثلا یہ ہمارے پاس مثلث ہے، ان میں سے یہ تین زاویے اس کے بنیں گے اور یہ تین اس کے ضلع بنیں گے، یعنی سائڈز بنیں گی۔ تو کوئی بھی مثلث ہو، اس کے تین اضلاع ہوتے ہیں اور تین اس کے زاویے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مثلث کی اقسام کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے، اضلاع کے لحاظ سے اقسام، کہ مثلث جو ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ تین طرح کی ہوتی ہے، کہ اس کے جو اضلاع ہوتے ہیں، سائڈز ہوتی ہیں، وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ یا تو ایسی ہوں گی کہ جو تینوں کے تینوں سائڈز آپس کے اندر برابر ہوں گی، نمبر دو تینوں برابر نہیں ہوں گی بلکہ صرف دو اضلاع، دو سائڈز اس کی ایکول ہوں گی، برابر ہوں گی، اور تیسری مختلف ہوگی۔ نمبر تین وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسی مثلث ہوگی کہ جس کے تینوں اضلاع یعنی سائڈز وہ مختلف ہوں گی مقدار کے اندر، لمبائی کے اندر۔ اب اگر وہ ایسی مثلث ہے کہ جس کے تینوں اضلاع برابر ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مستقیم الاضلاع مثلث۔ نمبر دو وہ مثلث کہ جس کے دو اضلاع تو برابر ہوں اور تیسرا برابر نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مساوی الساقین۔ نمبر تین وہ مثلث کہ جس کو تینوں کے تینوں اضلاع مختلف ہوں لمبائی کے لحاظ سے، تو اس مثلث کو ہم کہتے ہیں مختلف الاضلاع مثلث۔ تو مثلث کی یہ تین قسمیں بن گئیں جن کی شیپس یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر ضمنی عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مثلث مستقیم الاضلاع ہے، یعنی جس کے تینوں سائڈز وہ برابر ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک بات وہ یہ ہے
کہ اس کے تینوں جس طرح اضلاع برابر ہوتے ہیں اسی طرح ان کے تینوں زاویے بھی برابر ہوتے ہیں، اور وہ متعین ہے، وہ ہے 60-60 کے، یعنی 60 ڈگریز کے اینگلز ہوتے ہیں، جس طرح اس شکل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو تینوں کے تینوں اضلاع بھی برابر اور تینوں کے تینوں زاویے بھی برابر، اور ہر زاویہ 60 ڈگریز کا ہوگا۔ اس کے بعد مثلث کی تقسیم زاویے کے لحاظ سے یہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مثلث کہلاتی ہے مثلث حاد الزاویہ، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکیوٹ اینگل ٹرائی اینگل، یعنی وہ مثلث کہ جس کا زاویہ 90 سے کم ہو، 90 ڈگری سے کم ہو۔ نمبر 2، جس کا زاویہ 90 ڈگری ہو، اس کو ہم کہتے ہیں قائم الزاویہ مثلث، قائم الزاویہ مثلث، جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائی اینگل۔ نمبر 3، تیسری مثلث ہے جس کو ہم کہتے ہیں منفرج الزاویہ، یعنی جو 90 ڈگری سے زیادہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں آبٹیوز اینگل ٹرائی اینگل۔ تو اس طرح زاویے کے لحاظ سے بھی 3 قسمیں ہوئیں اور اضلاع کے لحاظ سے بھی مثلث کی 3 قسمیں ہوئیں۔ زاویے کے لحاظ سے 90 سے کم ہوگا زاویہ، یا 90 ہوگا یا 90 سے زیادہ ہوگا۔ 90 سے اگر کم ہے تو اس کو ہم حاد الزاویہ مثلث کہتے ہیں، اگر 90 درجے ہے تو اس کو ہم قائم الزاویہ مثلث کہتے ہیں، اور 90 سے اگر زیادہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں منفرج الزاویہ مثلث۔ تو اس طریقے سے مثلث کی یہ 2 لحاظ سے 3 قسمیں ہوئیں، ایک اضلاع کے لحاظ سے کہ مستقیم الاضلاع پہلی، دوسری مساوی الساقین، اور تیسری مختلف الاضلاع۔ یہ 3 ہو گئیں اضلاع کے لحاظ سے، اور 3 زاویے کے لحاظ سے حاد الزاویہ، قائم الزاویہ اور منفرج الزاویہ۔ تو یہ 2 طرح کی مثلث کی اقسام ہو گئیں۔ تو لہذا آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مزید انشاءاللہ العزیز ہم آگے لیکچر کے اندر بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور مزید انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر بیان کریں گے۔